اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ سبا مکیۃ، سورہ سبا یہ مکی صورت ہے اور اس کی 54 آیتن 54 آیتیں ہیں، و6 رکوعات اور 6 رکوع ہیں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی وہ قابل تعریف ہے، آخرت میں بھی اسی کے لیے تعریف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی قابل تعریف ہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑی حکمتوں والا باخبر ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں جائے وہ اس کو بھی جانتا ہے، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو اس سے نکلے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ زمین میں جانے کا مطلب یعنی جس طرح بارش کا پانی وغیرہ جاتا ہے اور زمین سے جو درخت پودے وغیرہ نکلتے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترے اس کو بھی جانتا ہے۔ وما يعرج فيها، اور جو آسمان میں اوپر چڑھے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ نیچے اترنے اور اوپر جانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آسمان سے احکام الہیہ اترتے ہیں تو وہ آسمان سے نیچے آتے ہیں، اور نیچے سے اوپر بندوں کے اعمال جاتے ہیں، اور نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے اترنے کا ایک مطلب فرشتے بھی ہو سکتے ہیں کہ اوپر والے فرشتے نیچے کی طرف آتے ہیں اور نیچے والے اوپر جاتے ہیں، یعنی صبح و شام یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ مہربان، نہایت مہربان بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ کہتے ہیں، لا تأتین الساعہ، کہ قیامت کبھی بھی نہیں آئے گی، قیامت قائم ہوگی نہیں۔ قل، کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، لتأتینکم، قیامت ضرور آئے گی تم پر، عالم الغیب ہے، قسم ہے میرے رب کی جو کہ عالم الغیب ہے۔ یہ عالم الغیب ہے، یہ وربی کی صفت ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اس سے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں۔ ولا اصغر من ذالک، اور نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی، ولا اکبر من ذالک، اور نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ کفار یہ کہتے تھے کہ نہ تو قیامت آئے گی، نہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ضرور آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان سے قسم کھا کر کہو کہ وربی، قسم ہے میرے رب کی، عالم الغیب ہے، جو کہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یہ عالم الغیب یہ صفت ہے رب کی، یعنی وربی کی جو قسم کھائی گئی ہے یہ اس کی صفت ہے۔ اور اللہ جل شانہ کی تمام صفات میں سے اس جگہ صفت علم غیب اور علم محیط کو اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ کلام منکرین قیامت کے معاملے میں ہے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے انکار کا بڑا سبب کفار کے لیے یہ تھا کہ جب سب انسان مر کر مٹی ہو جائیں گے اور اس مٹی کے ذرات بھی دنیا میں منتشر ہو جائیں گے تو سارے جہان میں پھیلے ہوئے ذرات کو جمع کرنا، پھر ایک انسان کے ذرات کو دوسرے انسانوں کے ذرات سے الگ کر کے ایک کے ذرات اسی کے وجود میں پیوست کرنا کیسے ممکن ہے؟ تو اس کو ناممکن سمجھنا اسی بنا پر تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو اپنے علم اور قدرت پر قیاس کر رکھا تھا۔ حق تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم سارے عالم پر ایسا محیط ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اس کو سب معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں، کوئی ذرہ مخلوقات کا اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور یہ ایسا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا مخلوق میں سے کہ دنیا کے ہر ذرے ذرے کو جانتا ہو۔
اور جس ذات کو ایسا علم محیط حاصل ہو، اس کے لیے ایک انسان کے ذرات کو الگ الگ سارے جہاں سے جمع کر لینا، پھر اس سے جسم بنانا، پھر اس میں روح پھونکنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَتَأْتِيَنَّكُمْ، کہ وہ قیامت ضرور آئے گی تم پر، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ تو لیجزی الذین آمنوا، اس جملے کا تعلق اس سے پہلے جملے لتأتینکم کے ساتھ ہے، یعنی قیامت آنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ایمان والوں کو جزا اور بہترین رزق جنت کا دیا جائے۔ اور آگے فرمایا کہ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے میں جنہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے المناک سزاؤں کا عذاب ہے، یعنی جو ہماری آیتوں کو عاجز کرنے والے ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، تو ان کے لیے المناک دردناک سزاؤں کا عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جنہیں علم ہے کہ وہ دیکھ لیں گے، الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَالْحَقَّ، کہ جو کچھ تیری جانب تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور اللہ تعالیٰ غالب خوبیوں والے کی راہ کی راہبری کرتا ہے۔ وَيَهْدِي، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، إِلَى صِرَاطِ، ایسے راستے کی طرف، العزیز الحمید، جو زبردست اور خوبیوں والی ذات کا راستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یعنی ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا رجز علیم، جس کا معنی ہے سخت عذاب، دردناک عذاب۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یہ منکرین قیامت کے بالمقابل ان مومنین کا ذکر ہے جو قیامت پر ایمان لائے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ اس علم سے مستفید ہوئے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ، ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں، يُنَبِّئُكُمْ، جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے، تمہیں پھر نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ تو یہ بھی کفار منکرین قیامت، یعنی قیامت کے منکرین جو کفار تھے ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ وہ بطور تحقیر اور استہزاء کے یوں کہا کرتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں ایک ایسے عجیب شخص کا پتہ دیں۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے، وہ یوں کہتے ہیں کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر تمہیں نئی پیدائش دی جائے گی اور پھر تم اسی شکل و صورت میں تیار کر کے زندہ کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ اس شخص سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو قیامت اور اس میں سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی خبر دیتے تھے اور لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی تاکید کرتے تھے، اور یہ سب لوگ آپ کو پوری طرح جانتے تھے، مگر یہاں اس انداز سے ذکر کیا گیا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور کچھ جانتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افترى علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، تو بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ وہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، فی العذاب والضلال البعید، وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہوا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، بلکہ یہ لوگ خود ہی یقین نہیں رکھتے، اور جب یہ یقین نہیں رکھتے تو یہ عذاب میں بھی مبتلا ہیں اور دور کی گمراہی میں بھی مبتلا ہیں۔ مزق، تم مزق سے مشترک ہے، جس کے معنی چیرنے پھاڑنے اور ٹکڑے کرنے کے ہیں، اور کلّ ممزق سے مراد بدن انسانی کا ریزہ ریزہ ہو کر الگ ہو جانا ہے۔ افترى علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، مطلب یہ کہ جسم کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد سب ذرات کا جمع ہو کر پھر بدن انسانی بن جانا اور زندہ ہونا، یہ ایسی نامعقول بات ہے جس کو تسلیم کرنے اور ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان کا یہ قول یا تو جان بوجھ کر خدا تعالیٰ پر افتراء و بہتان باندھنا ہے، یا پھر یہ کہنے والا مجنون ہے جس کے کلام کی کوئی بنیاد صحیح نہیں ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم،
کیا وہ اپنے آگے پیچھے بین ایدیہم وما خلفہم، کیا وہ اپنے آگے پیچھے آسمان اور زمین کو کچھ نہیں دیکھ رہے؟ من السماء والارض ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دنسا دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں پوری دلیل اور نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو، جو ماننے والا ہو۔ اس آیت کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں قیامت کے دلائل بھی ہیں کہ آسمان و زمین کی مخلوقات میں غور کرنے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرنے سے وہ خیال دور ہو جاتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ تو ساتھ ہی منکرین کے لیے سزا کی دھمکی بھی ہے کہ یہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات عظیمہ جو تمہارے لیے بڑی نعمتیں ہیں، اگر ان کے مشاہدے کی بعد بھی تکذیب اور انکار پر جمے ہوئے ہو تو اللہ کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ انہی نعمتوں کو تمہارے لیے عذاب بنا دے۔ آسمان تمہارے لیے نعمت ہے لیکن یہ تمہارے لیے عذاب بن سکتا ہے، زمین تمہارے لیے نعمت ہے لیکن یہ بھی تمہارے لیے عذاب بن سکتی ہے کہ زمین تمہیں نگل جائے، یا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تم پر گر جائے، یا آسمان سے پتھر نازل ہوں۔ بعض اوقات آسمان سے بارش آتی ہے، اولے آتے ہیں، وہ عذاب بن جاتے ہیں، اور زمین عذاب بن جاتی ہے، زلزلہ آتا ہے، لوگ زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اسی طرح انکار پر ڈٹے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے لیے عذاب بھی بن سکتی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، اور اس بات پر یقین رکھو کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا۔